بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی حسن الظن باللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن جعفر بن برقان عن یزید بن الصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو گمان وہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کے بیان میں، بحیثیت مسلمان کے ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے۔ اچھا گمان رکھنے کی کئی توجیہات ہو سکتی ہیں۔ بندے کے اوپر جو مشکلات اور مصائب آتی ہیں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور بندے کے اوپر اگر وسعت اور فراخی، خوشحالی، صحت کا زمانہ آتا ہے تو اس میں انسان شکر کرتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ تو حسن ظن کی ایک صورت یہ ہے، اور حسن ظن کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، بسا اوقات اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ظاہری طور پر، کہ جس چیز کو وہ مانگتا ہے وہ چیز اس کو نہیں ملتی، جس بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے وہ بیماری اور پریشانی دور نہیں ہوتی، انسان کے اوپر وہ مشکلات برقرار رہتی ہیں، تو انسان کے دل میں ایک بدگمانی سی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ چاہے ظاہری طور پر اس کی دعا اگر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، پھر بھی اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی البر والاسم، یہ باب نیکی اور گناہ کے بیان میں ہے۔ بر نیکی کو کہا جاتا ہے اور اسم گناہ کو کہا جاتا ہے، کہ نیکی اور گناہ کی پہچان، اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه۔ وبه قال حدثنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن نحوه إلا أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح حسن۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں، کیا رسول اللہ نیکی اور گناہ کیا ہیں؟
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلقی، نیکی اخلاق کی اچھائی ہے، والاثم اور گناہ ما حاک فی نفسک، ہر وہ کام ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے، وکرہتا اور تو ناپسند کرے، ان یطلع الناس علیہ کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ دیکھیں، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آگے جو دوسرا طریق ہے، بندار والا طریق، اس کے مطابق سوال کرنے والے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ خود ہیں، سألت النبی کے الفاظ ہیں اس میں، تو بہرحال ان رجلا میں بھی رجل سے مراد حضرت نواس ابن سمعان ہی ہیں، کیونکہ دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نیکی اور گناہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا مختصر تعارف فرمایا، البر حسن الخلق، کہ اخلاق کا اچھا ہونا یہ نیکی ہے۔ اخلاق انسان کا اگر اچھا ہو تو سارے شعبوں میں اس کا اثر ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشرت وغیرہ سے ہو، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے سے اللہ رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس کام سے، جس عمل سے اللہ راضی ہو وہ نیکی ہی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ نیکی صرف حسن خلق نہیں ہے، بلکہ حسن خلق یہ نیکی کا ایک فرد ہے نیکی کے افراد میں سے، لیکن بہت بڑا فرد ہے کہ اس کا تعلق نیکی کی تمام صورتوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو حسن خلق سے جو ہے نا وہ کیا تعبیر فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے۔ حسن خلق بالکل نیکی ہے، اس کی میں نے وجہ بیان کر دی کہ نیکی حسن خلق اس صورت میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے معاملات میں، ان کے معاشرت میں، تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ نیکی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں۔ آگے گناہ کی ایک بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ گناہ ہر وہ معاملہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے، دل اس پر مطمئن نہ ہو، بندہ خود اس کام کو کرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی حیا محسوس کرے، اپنے دل میں اپنا ضمیر جو ہے نا اس کو ملامت کرے، یہ گناہ ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، انسان کے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو۔ کہ دل میں اگر کسی عمل کے بارے میں شک بھی ہو تو پھر وہ عمل بھی انسان کو، مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی نشانی یہ ہے، نمبر 1 وہ تیرے دل میں کھٹکتا ہے جو بھی عمل ہے۔ نمبر 2 وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، کہ تو اس بات کو ناپسند کرے گا کہ لوگ کیا ہو جائیں، اس پر خبردار ہو جائیں۔ یہ گناہ کی نشانی ہے کہ اپنے دل میں بھی کھٹکتا ہے، بندے کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان لوگوں کے سامنے اس عمل کے ظاہر ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس عمل کے اندر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرما دی کہ یہ کام سمجھ لو کہ گناہ کا ہے، کیونکہ آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت کیا، آپ کے دل میں وہ عمل کھٹکا ہے، اور آپ اس عمل کو دوسرے لوگوں کے اوپر ظاہر ہونا بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عمل گناہ کا ہے، یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نیکی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو اس بات کا خوف، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور لوگ اگر اس پر خبردار ہو جائیں تو پھر اس آدمی کو اس پر کوئی ندامت وغیرہ نہیں ہوتی۔